بیٹا ادھر آئے میرے پاس ہی بیٹھا ادھر آئیے نعرے سلوات سورا نے کہا رو کر نہ جا میرے بابا نہ جا میرے بابا سورا نے کہا رو کر نہ جا میرے بابا نہ جا میرے بابا وعدہ کیا بیال اکبر میں آؤں گا لینے وہ بھی نہیں وعدہ کیا بیال اکبر میں آؤں گا لینے وہ بھی نہیں سورا دیکھا رو کر نہ جا میرے بابا کیا خوب کی شادی مہندی بھی لگی اور صحرا بھی بنا کیا خوب کی شادی مہندی بھی لگی اور صحرا بھی بنا سورا دیکھا رو کر نہ جا میرے بابا نہ جا میرے بابا باراتی علی اکبر اور آل محمد سورا نے کہا رو کر نہ جا میرے بابا نہ جا میرے بابا ماروں میں کس کے سہارے جیوں گی کس کے سہارے بیمار میں کس کے سہارے جیوں گی سورا نے کہا رو کر نہ جا میرے بابا نہ جا نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومن حضرات سب سے پہلے ایک سماعت اعلان کر رہا ہوں، اسے سماعت فرمائیں۔ اعلان یہ ہے
کہ کل اسی چورگارت میں چنٹو بھائی کے یہاں مجلس ہے اور وہ 1 بجے دن کا ہے، لہذا اسے مد نظر رکھتے ہوئے کل کی مجلس، صرف کل کے لیے جو مجلس کی جو وقت ہے وہ ہے 11:30 بجے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام مومنین عزادار اپنے وقت پہ یہاں حاضر ہو جائیں گے اور بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دیں گے 11:30 بجے، تاکہ دے وقت ملحوظ رہے، تاکہ وقت کے مطابق مجلس شروع کر دی جائے اور پھر آپ مومنین اس کے بعد آپ جہاں بھی مسجد جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن کل کی مجلس 11:30 بجے برگزار کی جائے گی۔ لہٰذا سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ یہاں ضرور 11:30 بجے تشریف لیں۔ صلوات علی محمد وعلی ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس۔ ہماری، دیکھیے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری سب کی ہے۔ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی جان بھی نظر امام کرتے ہیں۔ کیا کہنا؟ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی جان بھی نظر امام کرتے ہیں۔ ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے، ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام، جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ یہ مجلسیں، یہ تبرک، یہ حصے عقل و خرد، آپ کے مزاج کا اشعار کہنے لگا ہوں، یہ مجلسیں، یہ تبرک، یہ حصے عقل و خرد بنے ہیں آج بھی رضا کی یہ خدا کی سند۔ بطور خاص یہ مجلسیں، یہ تبرک، یہ حصے عقل و خرد بنے ہیں آج بھی رضا کی یہ خدا کی سند۔ جو یہ نہ ہوتا، جو یہ نہ ہوتا تو ہو جاتا رب کا دین بھی رد، جو یہ نہ ہوتا تو ہو جاتا رب کا دین بھی رد۔ کسی کی ذات سے ہے لم یلد ولم یولد، کسی کی ذات سے ہے یعنی کربلا، کسی کی ذات سے ہے لم یلد ولم یولد، نصیب جون کا ہر کی طرح اجالتا ہے۔ دیکھیں کربلا کی سرزمین پہ بلال ہمیشہ رہا ہے، ایک بلال سرکار دو عالم کے ساتھ تھے اور ایک بلال کربلا میں جون کی صورت میں حسین کے ساتھ تھے۔ نصیب جون کا ہر کی طرح اجالتا ہے، حسین سارے زمانے کو ابھی پالتا ہے۔ آئیے موت و حیات کا چند فلسفہ ہے، آپ کے حوالے کروں تاکہ اس فضائل میں کچھ ماحول سازگار ہو جاتے ہیں تو خطیب جو ہے اپنے مضمون کو اور اچھے طریقے سے واضح کرنے میں سہولت ملتی ہے۔ ہر ابتدا کو فنا ہے، ہر انتہا کو فنا ہے، تیرگی کو فنا اور ہر ضیاء کو فنا۔ قضا تو یہ ہے کہ ہونا ہے خود قضا کا فنا، بقا کسی کو ہو کیا جب ہے خود فنا کو فنا۔ حیات رکھی گئی ہے قضا کے قبضے میں، حیات رکھی گئی ہے قضا کے قبضے میں، ہر ایک چراغ سحر ہے ہوا کے قبضے میں، ہر ایک چراغ سحر ہے ہوا کے قبضے میں، یہی ہے حق کے ہر ایک انتہا حقیقت ہے۔ خاموشیاں ہیں حقیقت اور صدا حقیقت ہے، بقا پکار رہی ہے فنا حقیقت ہے۔ حیات ہو کہ نہ ہو پر قضا حقیقت ہے۔ فنا کو سمجھو تو سمجھو بقا کو جان لیا، قضا کو جان لیا تو خدا کو جان لیا۔ یہ جان لو کہ بقا پر اثر فنا کر رہے، حیات پہ ہر دم سفر فنا کر، زبا زبا سخن معتبر فنا کر رہا، ہمیشہ اہل زمانہ کو ڈر فنا کر رہا، یعنی موت ہمیشہ اہل زمانہ کو ڈر
فنا کا رہا قضا ہے خیر کو بھی شر بھی مرنے والا ہے. دونوں قضا ہے خیر کو بھی شر بھی مرنے والا ہے. جس کا ڈر ہمیں وہ ڈر بھی مرنے والا ہے. تغیرات یعنی تبدیلی، چینجنگ. تغیرات پہ بھی اختیار موت کا. ابھی موسم سردی ہے، گرمی ہوگی، یہ تغیر ہے. تغیرات پہ بھی اختیار موت کا ہے. دیکھیے میں تحت میں پڑھتا ہوں، ترنم میں نہیں. ترنم میں بہت وقت لگتا ہے. تحت میں آدمی مسدس بھی جو ہے 5-6 منٹ میں مکمل کر لیتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہوئیے گا. صلوات بھیجیے محمد. ہاں علمی بات کرتا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا. تغیرات پہ بھی اختیار موت کا ہے. بدن وہ دشت ہے، جنگل جس پر غبار موت کا ہے. یہ ایک اعتبار ہے، ایک اعتبار ہے، اور اعتبار موت کا ہے. یہ کار جبر یہاں بار بار موت کا ہے. حد اجل کا حدوں میں شمار ہے ہی نہیں. حد اجل کا اجل میں شمار ہے ہی نہیں. کہاں کو جائیں کہ راہ فرار ہے ہی نہیں. تو پھر بتاؤ کہ یہ جبر موت ہے کہ نہیں. بدن کہیں جسے یہ قبر موت ہے کہ نہیں. گما پہ چھایا ہوا ابر موت ہے کہ نہیں. یہ ہم جو زندہ ہیں یہ سر موت ہے کہ نہیں. اجل کی دی ہوئی مہلت. کاش یہ جملے کو آپ سمجھ پائیں. جو ہم لوگ جی رہے ہیں کیسے جی رہے ہیں، اس کا اصل وجہ کیا ہے. اجل کی یعنی موت کی دی ہوئی مہلت ہے. زندگی کیا ہے؟ بہت سمجھیے گا، بہت باریک نکتہ ہے اس میں، بہت فلسفہ ہے. اما اجل کی دی ہوئی مہلت ہے. زندگی کیا ہے؟ قضا و قدر کی فرصت ہے. زندگی کیا ہے؟ مگر دیکھیے گا کہ موت کو شکست کہاں ہوئی ہے، وہ آخری میں. یہ موت ہی کی ہے مہلت کے چل رہی ہے حیات. وہ آ جائے تو حیات بند ہے، جب تک وہ نہیں آتا مہلت ہے. یہ موت ہی کی ہے مہلت کہ چل رہی ہے حیات. انہیں حدود میں خود کو بدل رہی ہے حیات. کسی قضا کے سہارے سنبھل رہی ہے حیات. اجل ہی پال رہی ہے تو پل رہی ہے حیات. اجل ہی پال رہی ہے تو پل رہی ہے حیات. قضا وجود کو آ جائے ذات مر جائے. اجل جو ہاتھ اٹھا لے حیات مر جائے. ہاں سوال یہ ہے کہ کیا ہے سوال کو بھی اجل. اجل ہے ذہن کو کیا ہے خیال کو بھی اجل. یہ ملال تو کیا ہے ملال کو بھی اجل. زوال سب کو ہے کیا ہے زوال کو بھی اجل. جواب یہ ہے کہ توانائی مر نہیں سکتی. جواب یہ ہے کہ توانائی مر نہیں سکتی. اجل بھی چاہے تو سچائی مر نہیں سکتی. اجل بھی چاہے تو سچائی مر نہیں سکتی. کہ تھکن نصیب ہے ہستی قضا کے رستے میں. میں آ گیا اس نتیجے پہ کہ جو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جس کی جتنی زحمت نہیں. تھکن نصیب ہے ہستی قضا کے رستے میں. خاموشیوں کا ہے قبضہ صدا کے رستے میں. بکھر رہا ہے زمانہ فنا کے رستے میں. تھکن نصیب ہے ہستی قضا کے رستے میں. خاموشیوں کا ہے قبضہ صدا کے رستے میں. بکھر رہا ہے زمانہ فنا کے رستے میں. فنا کو مات ہوئی کربلا کے رستے میں. فنا کو مات ہوئی کربلا کے رستے میں. ضعیف جسموں سے بارے قضا اتار دیا. فنا کے خوف کو کربو بلا نے مار دیا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. کل کا اعلان مد نظر رہے. ٹھیک 11:30 بجے تمام مومنین یہاں تشریف لے آئیں گے. ایک سلوات بھیجیں محمد. صلی اللہ محمد علی محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على محبوب رب المغربين والمشرقين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على محبوب رب المغربين والمشرقين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: ألا لعنة الله على قوم الظالمين. صلوات خبردگار عالم اپنی کتاب بابرکت میں ارشاد فرما رہا ہے: الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو قوم ظالمین میں سے ہیں، یعنی ان تمام لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں. یہ آیت لعنت والی آیت ہے، یعنی لعنت بھیجنے کو بتاتی ہے. آج ہمارے درمیان یعنی ہم مسلمانوں کے درمیان کچھ قوم اس طرح سے ہے جو لعنت بھیجنے کو ہی منع کرتی ہے. تو میں بہت ساری آیتوں کو جمع کر کے لے کر آیا ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لعنت اللہ کی طرف سے بھی ہے، ملائکہ کی طرف سے بھی کی جاتی ہے اور رسول کی طرف سے بھی. اور اللہ اس ذات کا نام ہے جو کبھی غلط کام نہیں کرتا، جو کبھی عبث کام نہیں کرتا. ملائکہ اس ذات کو کہتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، نبی اس ذات کو کہتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی طرح کی خطا نسیان نہیں ہو سکتی. جب وہ لعنت بھیج سکتے ہیں قوم ظالمین پر، تو اگر ہم لعنت بھیجیں تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ قوم ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے. کچھ لوگ اس لعنت کے معنی کو بدل دیتے ہیں تاکہ بتا سکے ہاں آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے. معنی کو کیا بدل دیا؟ کہا کہ آپ جو لعنت بھیج یہ سب کو شتم ہے، یعنی آپ گالی دے رہے ہیں. اردو ترجمہ گالی دے رہے ہیں. قرآن مجید میں جب میں نے تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک آیت قرآن مجید میں ایسی ہے جہاں پہ سب و شتم کا ذکر ہوا ہے، اور وہ آیت یہ ہے: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ تم خبردار ہو جاؤ اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں، خبردار ہو جاؤ، کبھی بھی سب کو شتم نہیں کرنا، یعنی گالی گلوچ سے کام نہیں لینا. کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کو وہ مانتے ہیں، اس کی برائی یا ان کو گالی نہ دینا. کیوں گالی نہ دینا؟ اگر تم گالی دو گے فَيَسُبُّوا، تو وہ لوگ بھی پلٹ کر گالی دیں گے کسے؟ اللہ کو. اللہ کو برا بھلا کہیں گے بغیر علم، اگرچہ وہ کچھ جانتے نہیں ہیں، وہ نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی وہ خدا کو بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی علم کے گالی دیں گے. لہذا گالی دینا قطعاً جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو. ایک انسان بت کی پوجا کر رہا ہے یا فرعون کو پوجا کر رہا ہے، فرعون اپنے کو خدا کہہ رہا ہے، آپ فرعون کو بھی گالی نہیں دے سکتے. یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو اس کو آپ گالی نہ دو.
یہ لیکن لعنت ایک طرح کی بددعا کا نام ہے، یعنی جس میں آپ اس کے لیے گالی نہیں دے رہے بلکہ اس کے لیے خیر خواہ بھی نہیں ہیں آپ، بلکہ آپ یہ چاہتے کہ وہ اللہ کے پاس وہ نعمت سے محروم ہو جائے اور ذلیل و رسوا ہو۔ لعنت ایک توب کا نام ہے جو اس کے گردن کو جھکا دیتی ہے، اس کی عظمت کو ختم کرتی ہے۔ تو لعنت کتنی بہت تقریباً قرآن مجید میں 41 آیت ایسی ہیں جو لعنا یا لعنت یا لعنت کے لفظ سے استعمال ہوا، 41 آیت اس طرح سے آئی ہے، جن میں سے چند آیتوں کو میں آپ حضرات کی خدمت میں لایا ہوں۔ لعنت کن کن پر اللہ کرتا ہے یا کس کس کے اوپر اللہ نے خود قرآن مجید بھی ہے، اس کے علاوہ تو بہت سارے باقاعدہ مصداق ہے کہ ہم لعنت کر سکتے ہیں، مثلا ظالمین پر لعنت، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اس کے بعد کافروں پر لعنت، اس کے بعد جھوٹوں پر لعنت، شیطان پر لعنت، شیطان کو پرستش کرنے والوں پر لعنت، یوم سبت پر لعنت۔ یوم سبت کو مطلب اصحاب سبت کہتے ہیں، جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ اصحاب سبت اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے جب بنی اسرائیل کو کہا کہ تم سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، اچھا پیغام ہے آگا، سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو وہ لوگ پھر بھی جا کر مخالفت میں خود، چونکہ خدا نے منع کر دیا، پھر بھی اپنے بات پر نہیں آتے، وہ جا کے شکار کرتے، تو اللہ نے ان کے اوپر بھی لعنت کر دی، اسے اصحاب سبت کہتے ہیں۔ پھر وعدہ توڑنے والے پر لعنت، تہمت لگانے والے پر لعنت، منافقین پر لعنت، چاہے وہ خواتین میں سے ہو یا مردوں میں سے، فتنہ و فساد پھیلانے والے پر لعنت، قاتلین پر لعنت، شجر ملعونہ پر لعنت۔ میں انشاءاللہ بتاؤں گا شجر ملعونہ سے مراد کیا ہے۔ شجر ملعونہ وہ درخت جو ملعون ہے، یعنی لعنت شدہ ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے یہ بتا دوں کہ فتنہ و فساد کرنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ جو زمین پر فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر تیار ہے، یعنی جہنم تیار ہے۔ یعنی جو لوگ فتنہ و فساد کرتے ہیں تو بتائیں قتل حسین سے بڑا تو فتنہ و فساد ہے اس دنیا میں۔ تو یہاں پہ کون آیا؟ یزید اور اس کے اصحاب۔ اس کے بعد جھوٹوں پر لعنت، مثال کے طور پر اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جھوٹوں پر لعنت، دیکھیں لعنت کون کون کرتا ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ بھی کرتا ہے، ملائکہ بھی، رسول بھی کرتا ہے۔ تو اس آیت میں نہیں کہا کہ اللہ کی لعنت اور ملائکہ کی لعنت اور دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی طرف سے لعنت۔ اس کے بعد پھر آیا ہے ظالم پر لعنت، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ پھر ایک منادی قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا، یعنی جب جنت اور جہنم میں لوگ منقسم ہو جائیں گے، جنت والے اس طرف دیکھیں گے اور کہیں گے تم پر خدا کی لعنت برس رہی ہے، تم لوگ اس وقت اللہ کی بات نہیں مانے، خدا کی مخالفت کر گئے، ظالمین کا ساتھ دے دیے، تو یہ لوگ افسوس کریں گے۔ پھر وہاں پہ منادی آواز ندا دے گا، یہ اسی کی تفسیر ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، تو ایک فرشتہ کہے گا اللہ کی لعنت ہو ظالمین کے اوپر۔ اس کے بعد وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ قرآن کی آیت ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، یعنی تہمت لگانے والے کے اوپر لعنت۔ آپ کو معلوم ہے یزید کو اہل سنت بھی برا بلا کہتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے اوپر بھی تہمت لگائی، تہمت لگانے کے بعد میں اس نے خدا کا بھی انکار کر دیا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی وحی نہیں، ہر چیز کا انکار کر دیا۔ تو جس نے خدا کے اوپر خدا کے آیات کا انکار کیا اور جھٹلایا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں
الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ کستے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ ہی کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ لعنۃ اللہ علی الظالمین، تو جان لو کہ جو لوگ اس طرح کی تہمت باندھتے جھٹلاتے ہیں وہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سب توقع لعنت ہے۔ اس وقت لا ينفع یوم لا ينفع الظالمین، قیامت کے دن ظالمین کی کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ جو لوگ ظلم کرنے والے اس پر کسی طرح کی کوئی مدد نہیں۔ معذرتہم، اگرچہ وہ 1,00,000 مرتبہ معذرت چاہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، 1,00,000 مرتبہ وہ توبہ کر لے گا، لیکن اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، وہ معذرت چاہتے رہیں گے لیکن اس کے اوپر بھی اللہ لعنت کر رہا ہے، اس کے لیے لعنت ہے اور اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اب تک ہم نے بیان کی، یہ سب کچھ یزید کے اوپر صحیح کرتا ہے۔ یزید فتنہ فساد کا مرکز تھا، یزید شجر ملعونہ تھا، یزید جھوٹا تھا، یزید تہمت لگانے والا تھا، یزید ظالم تھا۔ اس کے بعد یزید قاتل تھا۔ حسینیت، 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 یزیدیت، 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 نعرہ صلوات۔ چونکہ جو قاتل ہے، حدیث میں ہے، جو کوئی بھی ایک شخص کو بغیر کسی غلطی کے قتل کرتا ہے، کسی ایک شخص کو، یہاں امام کو یا نبی کا لفظ نہیں آیا ہے، جو کوئی بھی کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے انسانیت کو قتل کیا۔ تو اب اگر کوئی شخص صاحب انسانیت، افتخار انسانیت کو قتل کرے تو سوچیں اس پر اگر کوئی لعنت کرتا ہے تو ہمارے مسلمان دل بیٹھ جاتا ہے کہ تم یزید پر لعنت کر رہے ہو، وہ ایک انسان تھا، وہ ایک مسلمان تھا۔ جس وقت اس نے یہ ٹھان لی کہ کوئی اسلام نہیں، کوئی قرآن نہیں، اسی وقت ہی وہ اسلام سے خارج ہو جاتا، پھر مسلمان کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو کوئی بھی کسی مومن کو قتل کرتا ہے، آیت کے ذیل میں متعمدًا، جان بوجھ کر قتل کر رہا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، خالداً فِيهَا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر فرما رہا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ، اور اللہ اس پر غضبناک بھی ہوتا رہے گا، وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس کے عذاب میں اللہ تعالیٰ دن بدن تدریجاً اضافہ کرتا رہے گا۔ تو بتائیں اس دنیا میں یا سن 61 ہجری میں حسین سے بڑا کوئی مومن تھا؟ حسین سے بڑا کوئی مومن تھا؟ اس پر تو اس سے ہم محبت کرتے ہیں تو محبت کی بنا پہ ہم مومن بن جاتے ہیں۔ اس سے اچھا کوئی انسان نہیں ہوتا، وہ تو افتخار ہے انسانیت کا، اس پر ایمان لانے سے وہ انسان مومن بن جاتا ہے۔ تو سوچے اس کو اگر کوئی قتل کرے، قتل کا حکم دے تو وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے، کیسے اس پر لعنت جائز نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 میں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، قرآن مجید۔ اور وہ لوگ وہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ کیا خواب دیکھ رہے ہیں، انہیں خواب نظر آ رہا ہے کہ جو شجر ملعونہ ہے کہ وہ اچھے لوگ تم اسے کہہ رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس زمانے میں کہ جو برے ہیں، شجر ملعونہ ہے، سب جانتے ہیں یہ ملعون ابن ملعون ہے،
لعین ابن لعین ہے، خبیث ابن خبیث ہے، اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے کہ نہیں ان کے بارے میں برائی نہ کی جائے، ان کے ظلم کو لوگوں کے درمیان نہ پھیلایا جائے، کسی انسان کے بارے میں برائی کر کے کیا فائدہ۔ ہم جو لعنت پڑھتے ہیں یہ سیرت مسلمانوں کی ہماری نہیں ہے، یہ خدا کی سیرت ہے، یہ رسول کی سیرت ہے، یہ ملائکہ کی سیرت ہے، یہ صالحین کی سیرت ہے، یہ شہداء کی سیرت ہے، یہ صدیقین کی سیرت ہے۔ تو ہم ان کی سیرت پر چلتے ہوئے لعنت پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب تاریخ میں آ کر دیکھیے، شجر ملعونہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے اس سے مراد کون ہے؟ ہماری کتاب میں اگر ہم بولیں گے کہ ہم اپنی کتاب سے بتا رہے ہیں تو آپ بولیں گے بھائی یہ تو تمہاری کتاب ہے، کافروں والی کتاب ہے، لہٰذا نہیں مانتا۔ تو ٹھیک ہے، آپ تاریخ طبری تو مانتے ہو، تاریخ طبری تو مانتے ہو، تو آؤ تاریخ طبری کو لے کر آؤ، اس کے جلد نمبر 5 کو کھول کر دیکھو، صفحہ نمبر 622 میں لکھا ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ شجر ملعونہ سے مراد کون ہے تو لکھنے والے نے کہا شجر ملعونہ سے مراد بنی امیہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ شجر ملعونہ سے مراد یزید ہے، بلکہ کہا بنی امیہ ہے، یعنی یہ سب کے سب شجرہ پورا کا پورا یہ ملعونہ میں سے ہے۔ پھر بھی اس کے بعد بھی خدا کوئی اسے کاتب وحی کا لقب دے کر یا رسول کا خلیفہ یا امیر شام کس طرح کا لقب دے کر خلیفۃ اللہ کچھ بھی کہہ کے جو کہتے ہیں اپنی کتاب تو دیکھو، ہم اپنی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیتے، چلو چھوڑو، قرآن کو تو مانتے ہو، اب تک اتنی ساری آیتیں بیان کر دی، ہمارے پاس چلو تم اس بات کے قائل ہو کہ قرآن ہمارے پاس 40 پارے کا ہے یا تحریر کا ہے، اپنے گھر میں قرآن میں جو طبقے میں رکھا ہوا ہے اسے اٹھا کر دیکھو، کبھی اسے نکال کر کھول کر تو دیکھو اس میں کہاں کا اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل جو اہل سنت کے 4 فرقے ہیں، اہل سنت کے یہاں 4 فرقے ہیں، ایک ہے حنبلی، امام احمد بن حنبل کے جو ماننے والے ہوتے ہیں اسے حنبلی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے اے امام حنبل، ان کے بیٹے نے سوال کیا، عبداللہ ابن حنبل میں انہوں نے سوال کیا آپ یزید پر لعنت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں؟ امام حنبل نے کہا کہ ہاں جائز سمجھتے ہیں۔ کہا کہ آپ قرآن سے بتائیے، باقاعدہ پوری روایت ہے اس میں، ان الامام احمد لما سألہ ولد عبداللہ، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب امام حنبل اپنے صحابہ کے درمیان تھے تو ان سے ان کے بیٹے عبداللہ نے سوال کیا ان لعن یزید، اے بابا آپ یزید پر لعنت بھیجتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم اور آپ یہ ہمارے چھٹے امام نہیں ہیں، فرقہ جعفریہ کے وارث نہیں ہیں، بلکہ خود امام حنبل کے روایت ہے اور اس کا حوالہ بھی میں لے کر آیا ہوں۔ تو اس بیٹے عبداللہ نے کہا لعن یزید، آپ یزید پر لعنت کرتے ہیں؟ قال کیف لا یعلم لا یلعن، میں کیسے اس پر لعنت نہ بھیجوں؟ امام حنبل کہتے ہیں میں کیسے اس پر لعنت ہے، من لعنت اللہ تعالی، اس کے اوپر تو اللہ کی لعنت ہے، فی کتاب ہی، خود اللہ کی کتاب میں اس پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ فقال عبداللہ، تو عبداللہ کہتا ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس پر لعنت بھیجی ہے تو آیت پڑھ کر سنائیے۔ عبداللہ نے حنبل سے کہا، احمد بن حنبل سے کہا کہ آپ آیت پڑھ کر سنائیے، تو وہ آیت پڑھتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ امام کہ پھر تم سے یہ بھی توقع کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جب تمہیں حکومت مل جاتی ہے تو تم لوگوں کے ارحام کو قتل کرتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو۔ اس کے بعد احمد بن حنبل خود آگے بڑھ کر اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں الآیۃ وأی فساد وقتلیہ، اے بیٹا اب تم بتاؤ کیا حسین کے قتل سے بھی کوئی بڑا تو فتنہ و فساد ہو سکتا ہے؟
یا کوئی حسین کی اولادوں سے بڑا کوئی ارحام ہو سکتی ہے؟ ارحام مطلب نسل، ارحام کا مطلب نسل، اہل خانوادہ، یعنی اولاد حسین سے بڑھ کر بھی کوئی اس دنیا میں ارحام ہے محترم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اس سے مراد میں کون ہو سکتا ہے؟ تو عبداللہ خاموش ہو جائے. تو یہ امام احمد بن حنبل خود لعنت بھیجنے کو قائم ہے. تو پھر مسلمانوں کو کیا چڑھی ہے، کس بات کی تکلیف ہے؟ وہ یزید کو لعنت اللہ سننا پسند نہیں کر رہی ہے. اب اگر دیکھیں ایک اور روایت، اس کا حوالہ میں آپ نے تفسیر روح المانی، تفسیر روح المانی کے جلد نمبر 26 227 نمبر صفحہ. اس کے بعد پھر ایک اور، اب وہ لعنت بھیجتے ہیں کہ فلعنت اللہ عز و جل علیہم اجمعین. بس اللہ کی لعنت ان تمام لوگوں پر، اللہ انصارہم، اور ان کے انصار پر، وہ آوانہم، اور ان کے دوستوں پر، ان کے رفیقوں پر، وشیعتہم، اور ان کے چاہنے والوں پر، ومن مال الیہم الی یوم الدین، بلکہ اس وقت تک، قیامت تک ان پر لعنت جاری ہوتی رہے. ما دمعت عین علی ابی عبداللہ حسین، اور اس وقت تک ان پر لعنت ہوتی رہے ان لوگوں پر کہ جب تک قیامت، جب تک لوگوں کی آنکھوں سے حسین کے نام پہ آنسو نکلتی رہے گی. یعنی امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کس پر لعنت؟ یزید پر، اس کے دوستوں پر، اس کے چاہنے والوں پر، اس کے حامیوں پر. اب وہ چاہے اس زمانے کے رہے یا اس زمانے کے رہے. یہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں اس کے چاہنے پر، چاہنے والوں کے اوپر، یعنی شیعہ ہی اس کے ماننے والوں کے اوپر. اب سمجھ میں آیا کہ یزید پر لعنت بھیجنے کو منع کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ یزید تو ٹھیک ہے اس پر لعنت ہے، لیکن یہ لعنت اس کے ساتھ اس کے چاہنے والوں پر بھی پڑتی ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ لعنتان نہ کیا جائے. ایک بار بازو نعرے صلوات. یعنی لعنت سیرت امام احمد بن حنبل کی. اب آئیے اب آئیں گے اپنے طرف، یعنی حضور اکرم کی طرف. پوچھا یا رسول اللہ امام حسین قتل کیے جائیں، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ان قاتل الحسین فی تابوت من نار علیہ نصف عذاب اہل النار. وہ لوگ کہ جو حسین کے قتل میں شامل ہیں، جو حسین کے قاتل ہیں کسی بھی طرح سے، چاہے وہ اشارے کے ذریعے سے یا مال کے ذریعے سے یا حکم کے ذریعے سے یا تلوار کے ہتھیار، کسی بھی طرح سے معاون قتل حسین ہے، ان پر جہنم کی آگ واجب ہے. وہ لوگ جہنم میں آگ سے بنی ہوئی تابوت میں اس کی جگہ ہے. پھر نصف عذاب اہل الجنہ، بلکہ پورے جہنمی لوگوں کو جتنی سزا ملے گی صرف آدھی سزا تو ان سے مخصوص رہے گی. آدھی سزا، یعنی پورے جہنم کے لوگ ایک طرف جل رہے ہوں گے، ایک طرف صرف وہ لوگ جلیں گے آگ کے بکسے میں کہ جو امام حسین کے قتل میں کسی بھی طرح سے وہ شامل ہے. یہ حضور اکرم. اس کے بعد فرماتے ہیں اشتد غضب اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اور شدت عذاب کو نازل کرے گا. وغضبی علی من اراق دم اہلی، بلکہ میں بھی اس پر اور شدت عذاب کے خواہش مند رہوں گا، کیونکہ اس نے میرے فطرت کو تکلیف دی ہے، اذیت ہے. اور وہ لوگ کہ جو اس میں شامل ہے یا کسی بھی طرح سے راضی ہے، اس پر بھی ہم یہی کریں گے. تو سوچ لیں، تو لوگ اس کا منہاج الاعتدال ذہبی لکھنے والے کا نام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289 میں یہ نقل ہے. یہ بھی ہماری کتاب میں نہیں ہے، اہل سنت کی کتاب سے ہم نے نکالنا ہے.
اب آئے جو لوگ حسین کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ اب تک قرآن کی آیتیں تھی اور روایت جو التزم کی کتاب سے ملتا ہے. لعنت بھیجنا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہم عزاداری کرتے ہیں، فرش ازر بچھانا بھی عزاداری ہے، فرش ازر پہ آ کر بیٹھنا بھی عزاداری ہے. مجلس نہیں بھی ہو رہی ہے، آپ آ کر بیٹھ جائیے، انتظار مجلس کر رہے ہیں، یہ بھی عزاداری ہے. آپ راستے میں چل رہے ہیں، مجلس کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس کے لیے جا رہے ہیں. ہر قدم آپ کا عزاداری ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزاداری انتظار کا بھی نام ہے. فرش ازر پہ مجلس شروع ہونے کے بعد وہ بھی عزاداری ہے. اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا نام عزاداری ہے. اس کے علاوہ دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجنے کو بھی عزاداری کہتے ہیں. اب اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب راوی کہتا ہے کہ مولا کی خدمت میں تھا. مولا کو پیاس لگی تو انہوں نے پانی مانگا. میں نے امام کی خدمت میں پانی کو پیش کر دیا. امام پانی پی لیے. پینے کے بعد امام گریا کرنے لگے. میں نے کہا مولا کو میں نے پیاسے تھے، وہ پانی دے دیا، اب تو ان کو سکون مل جانا چاہیے. لیکن مولا گریا کرنے لگے. پوچھا مولا آپ گریا کر رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کوئی شخص، کوئی انسان یہ کیسے کر سکتا ہے کہ پانی پیا اور حسین کو یاد تک نہ کرے؟ یعنی آپ کے حلق کے نیچے پانی اتر رہا ہے اور حسین آپ کے دماغ، دل و دماغ میں ہے ہی نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا یہ سوچ کرو. تو مومن کو چاہیے پانی پیے تو یاد کرے پیاسے حسین کو. امام حسین کی پیاس کو یاد کرے، جناب سکینہ کی پیاس کو یاد کرے، جناب زینب کے پیاس کو محسوس کرے، مولا عباس کے پیاس کو محسوس کرے. تو اس وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو جائیں گے. جب جاری ہوں گے تو آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے ثواب آپ کے حساب میں لکھ لیے جائیں گے. اس کے بعد مولا فذکر حسین ولعن قاتل. پھر مولا نے امام حسین کا ذکر شروع کر دیا، امام حسین کے بارے میں بتانے کہ امام حسین کو کس کس طرح سے شہید کیا. پھر مولا نے ولعن قاتل، مولا نے امام حسین کے قاتلوں کے اوپر لعنت بھیجی تھی. الا كتب الله له 100,000 حسنہ. جو کوئی بھی امام حسین کے قاتلوں پر لعنت پڑتا ہے، لعنت پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. دیکھیں اب تک میں نے جتنے بھی ثواب بتائے تھے آپ کو کہ 70 حج کا ثواب یا 2 عمرے کا ثواب، 2 حج کا ثواب یا ہر قدم میں حج کا ثواب، یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنا زیادہ ثواب ہے. مولا فرماتے ہیں جو صادق آل محمد وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کتب اللہ لہ 100,000 حسنہ، کہ جو کوئی بھی امام حسین کے قاتلوں پر لعنت پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 نیکیاں لکھتا ہے اس کے حل لعنت پر. وَخَطَّ عَنْهُ، اور اس سے وَخَطَّ عَنْهُ 100,000 سیئۃ، اور اس کے حساب سے نام عمل سے 1000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وَرَفَعَ لَهُ 100,000 درجہ، اور اس کے درجے کو 100,000 ڈبل بڑھا دیتا ہے. 100,000 یعنی 1,000
100,000 یعنی 1,00,000 ترجمہ ہوگا، یعنی 1,00,000 گنا اس کے درجے کو بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کی منزلت اللہ کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہے. وَكَأَنَّمَا آتَكَ 100,000 نَسَمَةٍ وَحَشَرًا. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اور اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور اس کے جو قیامت میں جو حشر ہوگا تو اس کے لوگ دیکھ کے تعجب میں پڑ جائیں گے، یہ اتنا بلند بالا شخص کیا کیا تھا ایسے. تو سوچے کہ یہ ہے مولا حسین پر لعنت بھیجنے والے کے لیے ثواب. اللہ اس کے چہرے کو نورانی بنا دے گا. جب روز محشر وہ محشور ہوگا تو بولے یہ نورانی چہرہ اور 1,00,000 گنا درجے بلند درجے پر رہنے والا انسان یہ کون ہے؟ تو کہا جائے منادی کہے گا یہ وہ لوگ جو حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے تھے. اچھا یہ تو ہم انسانوں کے لیے ہو گئی. آپ دیکھیں لعنت صرف ہم اللہ نے، ملائکہ نے، انسان نے صرف نہیں کیا ہے، بلکہ جانوروں نے بھی کیا ہے، پرندوں نے بھی یزید پر لعنت کی. جب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام اللہم صلی اللہ عبادت میں مشغول تھے، مشغول سے جیسے عبادت سے فارغ ہوئے تو ان کے صحابی کسی پرندہ کو بھگانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ دروازے بیٹھے بیٹھے اپنے آواز کچھ کہہ رہا تھا، کبوتر. روایت ہے کہ وہ پرندہ کوئی اور نے بلکہ کبوتر تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ پرندہ کوئی اور نے کوا تھا. بہرحال زیادہ تر روایت میں کبوتر کا ذکر ہے. تو کبوتر تھا جو اپنے ہوٹرگوں کے ذریعے سے کچھ کہہ رہا تھا. تو صحابی بھگانے کی کوشش کہا کہ اسے بھگا کیوں رہے ہیں؟ کوشش کرو اسے اپنے گھر میں پالو، اگر پال نہیں سکتے اسے دانا ڈالا کرنا. کیوں؟ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کیا پتا، میں جانوروں کی زبان کو نہیں جانتا، میں سمجھتا ہی نہیں، مجھے کیا پتا یہ کیا کہہ رہا ہے. کہا کہ یہ ہر روز یہ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت پڑتا ہے. مولا امام محمد تقی پر اس پہ لعنت پڑتا ہے، لہذا اسے دانا ڈالا کرو، اس کی خیر خواہی کیا کرو. آپ جانتے ہیں ایک پرندہ ہے جس کا نام الو کہتے ہیں، جس کو اردو زبان میں چوغک بھی کہا جاتا ہے. بحر العلوم کتاب میں اور دمۃ الثاقبہ کتاب میں روایت اتنی مضبوط ہے، یہ تو میں نہیں دیکھ پایا، لیکن یہ کی روایت ہے، مشہور بھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہ پرندہ پہلے زمانے میں جس طرح سے کبوتر گھر گھر اڑ کے آیا تھا، ویسے یہ پرندہ بھی ایسے تھا، الو، یعنی آبادی کے درمیان رہنے والا پرندہ تھا. واقعہ کربلا کے بعد اس نے آبادی کو ترک کر دیا. اب یہ ہے یہ ویرانے میں رہنے لگا، اور واقعہ کربلا سے پہلے یہ دیکھ بھی سکتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ واقعہ کربلا سے پہلے ایسا تھا، واقعہ کربلا بعد وہ اس میں خود یہ چاہا کہ پروردگار وہ میدان کربلا میں دیکھ رہا کہ مسلمان لوگ نعرہ تکبیر کہہ کر امام حسین کو قتل کر رہے ہیں، یعنی اسلام کے نام پر امام حسین کا قتل. اس نے کہا کہ میں اب انسانوں کے درمیان نہیں رہ سکتا، لہذا خدا سے پروردگار میں آبادی کو ترک کر رہا ہوں، اب میں انسانوں کو توفیق دے کہ میں ویرانے میں جی لوں، میں انسانوں کے درمیان نہیں رہوں. اس کے بعد پروردگار مجھے میری آنکھوں کو ایسی طاقت دے کہ میں دن کو دیکھ ہی نہ سکتا، کہ جس دن میں، جس روشنی میں، جس اجالے میں حسین کو قتل کیا گیا ہے، میں اس دن کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. لہٰذا اس نے دعا کیا پروردگار نے اس کی روشنی چھین لی اور رات میں دیکھنے کی قوت دے دی. یہی ایک پرندہ ہے جو رات میں اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے. تو یہ اس کے بعد آگے دیکھیں جناب اسماعیل. اس سے پہلے میں نے 2 واقعہ بیان میں کر چکا ہوں کہ ہر جانوروں نے بھی امام حسین کا زداری کیا، اس کا گریہ کیا. جناب اسماعیل جتنے بھی اکثر نبی ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے.
اپنا یعنی جانور چرا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنا اخراجات نکالتے ہیں. جناب اسماعیل ایسے وہ بکریاں چرا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور غلام بھی تھا جو بکری چراتا تھا، بکری کی نگہبانی کرتا تھا. ایک مرتبہ گزر ہوا کربلا سے، یعنی فرات کے کنارے سے، اور وہیں پہ انہوں نے سکونت اختیار کرنا، کئی روز کے لیے سکونت اختیار کرنا. تو ایک دن آتا ہے، ایک دن بکری کو دیکھا، چرواہے نے دیکھا کہ بکریاں پانی نہیں پی رہی ہیں. دوسرے دن اس نے غور نہیں کیا، ہو سکتا ہے بکریوں کو پیاس نہیں لگی، پانی نہیں پی رہی. دوسرے دن دیکھا نہر فرات لگا، نہر فرات کا پانی میٹھا ہے، عذبی فرات کہا جاتا ہے کہ میٹھا پانی. تو وہاں پہ جب گئے دیکھا کہ دوسرے دن یہ لوگ پانی نہیں پی رہے، پریشان ہو گیا. یہ لوگ اس طرح سے پانی نہیں پی رہے تو جناب اسماعیل مجھے کیا کہیں گے کہ تم بکری چرانا نہیں جانتے، بکریوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہو. بہرحال پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا. تیسرے دن جب وہ ایسا ہی ہوا کہ نہ بکریاں کچھ کھا رہی ہیں پی رہی ہیں، تو امام صاحب جناب اسماعیل سے آگے کہتا ہے، اے ہمارے سید و سردار، اے نبی اللہ، یہ بکریاں ہیں کہ جو کچھ کھا پی نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ میری کوتاہی کی بنا پر یہ لوگ نہیں کھا رہے. میں ہر روز فرات کے کنارے لے جاتا ہوں، نہ گھاس آتی ہے نہ پانی پیتی ہے. جناب اسماعیل نے کہا کہ چونکہ وہ نبی تھے، وہ اگر اللہ کے حکم سے پرندے کے چونچ کو پکڑ کر کہے کہ آ جا، تو ٹکڑے پرندے بھی چل کر آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بکریاں تم کھا بھی کیوں نہیں رہی؟ تو بکریاں اللہ کے حکم سے عبرانی زبان میں، اس زبان عبرانی زبان کو نہیں جاتا، عبرانی زبان میں کہتی ہے، اے ذبی اللہ، اے ذبح عظیم، آج جو دن ہے روز عاشورہ ہے، آج کا دن روز عاشورہ ہے، اور ہم لوگ 3 دن سے پانی اس لیے نہیں پی رہے تھے کہ آنے والے زمانے میں آنے والے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے جو نواسے ہوں گے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نواسے اسی کربلا کے میدان میں آئیں گے. 3 دن سے ان کے گھر میں پانی ختم ہو جائے گا اور ان کے بچے بھوکے بیٹھے. تو ہم لوگ کس طرح سے اس دن کو پانی پی لیں گے؟ ابھی امام حسین پیدا تک نہیں ہوئے، یہ جناب اسماعیل کا زمانہ ہے. لیکن بکریاں، ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہی وہ کربلا ہے جہاں پہ حسین کو بھوکا و پیاسا شہید کیا. وہ لوگ پانی ترک کر رہے ہیں، کھانا دانا پانی وہ ترک کر رہے ہیں اور لعنت پڑھ رہے ہیں کہ خدا اس ذات پر لعنت کرے کہ جو امام حسین کو قتل کرے، کسی بھی طرح سے امام حسین کے قتل کے شامل ہے. ہاں دیکھتے دیکھتے محرم کی 5ویں تاریخ آ گئی. آج مسائل ان 2 ننھے بچوں کے پردے جو ام المصائب کی بچے ہیں. یا بات اللہ، ام المصائب میں نے اس لیے کہا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائی، امام رسول اللہ کے ہاتھ میں آئی، آنکھیں نہیں کھلی. مولا علی کے ہاتھ میں آنکھیں نہیں کھلی. جناب فاطمہ دیکھ کر پریشان کہ میری بچی آنکھ تک نہیں کھول رہی. امام حسن نے گود میں لیا، آنکھیں نہیں کھلی. امام حسین بڑھ کر آگے آئے، آتی جیسی امام حسین نے اپنے ہاتھ میں اپنی بہن کو گود میں لیا، جناب زینب نے اپنی آنکھیں کھول دی. امام حسین کا دل بے چین ہو گیا. وہیں پہ کہا ام المصائب، یہ میری بہن ام المصائب ہے. بھائی بہن کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جناب زینب امام حسین کو دیکھے بغیر رہ جائے یا امام حسین جناب زینب سے ملے بغیر رہ جائے. شادی ہو گئی، اس کے باوجود ہر روز امام حسین نماز پڑھنے کے بعد یعنی عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے تھے، سب سے پہلے جناب زینب کے گھر جاتا تھا.
जनाब ज़ैनब की जब शादी हो रही थी तो जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, जो उनके शौहर का नाम था, उन्होंने शर्त रखा है, अब्दुल्ला मैं तुमसे शादी कर रही हूँ लेकिन कुछ शर्त भी है। कहा कि क्या? कहा कि देखो मैं अपने भैया के बगैर रह नहीं सकती, तो लिहाजा मैं हर रोज अपने भैया की ज़ियारत करूंगी, मुझे कभी रोकना नहीं, मुझे कभी रोकना नहीं। और देखो एक वक्त आएगा कि जब मेरे भैया हुसैन मदीना को तर्क करेंगे तो मैं उस वक्त भैया के साथ जाऊंगी, तो मुझे उस वक्त ना रोकना। वो जमाना भी आ गया। 28 रजब को जनाब ज़ैनब जनाब अब्दुल्ला को छोड़कर इमाम हुसैन के हमरा करबला के मैदान में, शब आशूर है, सुबह नमूदार हो, यजीद के यहाँ लश्कर पे लश्कर जमा हो रहे हैं ताकि हुसैन को और हुसैन के साथियों को खत्म करें। इधर माए अपने बच्चों से कह रहे हैं, ए बेटा देखो कल मामू पे जान निछावर करनी है, खूब डरना नहीं, मामू पे जान, मामू तन्हा है, घबराना नहीं, तलवार लेकर जालिमी पर टूट पड़ना है। इस तरह से तुम बता दे कि तुम भी अबू तालिब के पोते हो। या अबा अब्दुल्ला, ये तरबियत जनाब ज़ैनब शब आशूर दे रही है। जब सुबह नमूदार अंसार हुसैन शहीद हो रहे हैं, बनी हाशिम के कुछ लोग शहीद हो गए, तो जनाब कौन मोहम्मद इमाम हुसैन की तरह, मामू जान मुझे जंग की इजाजत दीजिए, छोटे छोटे बच्चे इमाम हुसैन की तरह, इमाम हुसैन इजाजत नहीं दे रहे, किस तरह से अपने बहन के बच्चों को इजाजत दे दी। दोनों बच्चे और मोहम्मद जनाब ज़ैनब उम्मुल मसाहिब के पास आए, कहते हैं मादर गिरानी मामू जान को इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो जनाब ज़ैनब, अच्छा ठीक है, मेरे भैया अब्बास को बुला लाओ। दोनों बच्चे गए, मामू जान आपको मेरी माँ बुला। मौला अब्बास भी ऐसे हैं कि खिदमत ज़ैनब में जब हाजिर हुए तो अंदर कमरे के खैमे के अंदर नहीं आए, खैमे के दरवाजे पे खड़े, कहते शहजादी आपने मुझे बुलाया? कहा कि हाँ मैंने कहा है, भैया हुसैन से सिफारिश कर दो कि वो मेरे बच्चों को इज़्न शहादत दे दे। बहरहाल और मोहम्मद को इजाजत ले ली। माँ ने अच्छे से सबक सिखा के रखा था कि कल जब जाना तो हुसैन की तरफ से जंग करना, घबराना नहीं। और देखो जब जंग करते करते फुरात तक तुम पहुंच जाओगे और फुरात पर कब्जा कर लोगे तो उस वक्त पानी को देखना तक नहीं, कहीं ऐसा ना पीने का इरादा हो जाएगा। ये भी कह सकती थी कि देखो पानी पीना नहीं, ज़ैनब क्या कहे, पानी की तरफ देखना तक नहीं, कहीं पीने का इरादा ना हो जाए। क्यों? इसलिए कि हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, अली असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है, अब्दुल्ला प्यासे हैं, लिहाजा पानी मैं ये दोनों भाई बहन आपस में मशवरा करते हैं और कहते हैं किस तरह से हम जंग करेंगे। हाँ दादा अच्छे से रोना, मेरी गुजारिश है कि इस चराग को गुल कर दें, बेहतर है कि इस लाइट को खामोश करें ताकि मसाइब पढ़ते वक्त किसी को किसी तरह की कोई फिक्र ना हो, वो आराम से क्रिया कर सके। जनाब और मोहम्मद आपस से बात ये तय कर रहे हैं कि हम मैमना की तरफ से वार करेंगे, हम मैसरा की तरफ से वार करेंगे, इस तरह से हम सदर लश्कर तक पहुंच जाएंगे और उमर साद को कत्ल कर देंगे। और आपस में ये बात तय कर ली कि हम पानी तक जब नहर फुरात पर कब्जा तो पानी को देखना तक पसंद नहीं करेंगे। ये दोनों भाई मैदान कारजार पर उतर गए, जंग करते बहुतों को फिन्नार किया, बहुतों को फिन्नार किया। करने के बाद थे तो छोटे छोटे बच्चे, भूखे भी थे प्यासे भी थे, भूखे भी थे प्यासे भी थे, जंग के हालत में थक भी चुके थे, निढाल भी हो चुके थे, फिर भी जंग कर रहे हैं, जंग से पीछे नहीं हट रहे। तो वहां पे इब्न ज़ियाद कहता है लइयो
तुम लोग जो वार कर रहे हो किसी आम मामूली बच्चों पर वार कर रहे हो। ये बनी हाशिम के चश्म चराग है, लिहाजा इसे घेर कर एक मर्तबे में इस पर वार करो। अब भागी हुई फौजें थी जो सिमट गई, वो सब के सब एक साथ जनाब औन मोहम्मद पर वार किया। किसी ने एक गुर जनाब औन के सर पर मारा, जनाब औन वहीं पर फौत हो गए, वहीं पर शहीद हो गए। फिर उसके बाद किसी ने तलवार के जरिए से जनाब मोहम्मद पर वार किया, जनाब मोहम्मद वहीं पे निढाल हो गए। अभी भी जिसमें जान बाकी है तो वो आवाज देते हैं मामू हुसैन मेरी मदद के लिए आइए, मौला पाक। और जनाब हुसैन तड़प गए, करबला के मैदान पर पहुंचते ही क्या देख रहे हैं कि मेरे और मोहम्मद जनाब ज़ैनब है, उनके दोनों के जिस्मों को खैमे गांव में लेकर आते हैं, गंज शहीदा में लेकर आते हैं। जितनी भी करबला में खवातीन थी वो सब के सब अपने सर पर हाथ मार कर रो रहे थे, वाह मोहम्मद, वाह मोहम्मद, वाह कह रही है। लेकिन जनाब ज़ैनब वहाँ पे गिरिया नहीं, इमाम हुसैन की निगाहें तलाश कर रही है कि ज़ैनब कहाँ, मसाहब कहाँ है, जनाब ज़ैनब तुम्हारी जानती कहाँ। वो मुसल्ले पे हाथों को बुलंद करके दुआ में परवरदिगार तेरे और मोहम्मद को जज्बे शहादत दे, परवरदिगार मैं और मोहम्मद को तेरी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, हुसैन के सदक़े में पेश कर रहा हूँ। वो दुआ कर बहरहाल जनाब ज़ैनब को बुलाया गया, दोनों जिस्म एक तरफ रखे बीच में जनाब ज़ैनब आती है, दोनों के सीने में हाथ रख कर कहती है ऐ और मोहम्मद तुम शहीद हो गए, मेरा माजाया हुसैन तन्हा हो गया, तुम शहीद हो गए। और वो मोहम्मद पर गिरिया नहीं कर रही है, फिर भी अपने भाई पर अफसोस कर भाई के लिए गिर रही। उसके बाद जनाब ज़ैनब को कैद करके जब करबला से कूफा की तरफ ले जाया जा रहा था तो ऊँटनी पर जब सवार हुए तो जितने भी पामाल लाशें दिखाई दी, वहां पर दो जिस्म नन्हे नन्हे जिस्म भी दिखाई दिए। जनाब ज़ैनब ने देखा, कहा है मेरे लाल खुदा हाफिज, ये कहकर चली गई। कूफा का मसला आया, शाम का मसला आया, जब शाम में 1 साल जिंदानी में रह गए, फिर आजादी का मसला जब आया तो आजादी के बाद जब कहा गया तुम्हें क्या, हमारी क्या ख्वाहिशात, जनाब ज़ैनब ने कहा कि हम चाहते कि फर्श अज़ा बिछाएं और अपने भाई पर मातम करें। उसके बाद फिर दूसरी ख्वाहिश कहा कि जो हमारे वारिसों का जो सर है उसे लौटा दिया जाए। तो जितने भी शहीदों का सर था सबकी खिदमत में लाकर दिया गया। तो जानते वहां पे हर किसी ने अपने अपने वारिस का सर को ले लिया और गिरिया कर दिया। 2 सर वहां पर ऐसे थे जिसको कोई लेने वाला नहीं। तो वहां की औरतें कह रही हैं कि क्या इस बच्चे की कोई माँ नहीं है, क्या वो करबला ही में शहीद हो गई। तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि नहीं, उस बच्चे की माँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन हाय मैं अपने बच्चे पर रोऊं या हुसैन पर रोऊं। वहां भी जनाब ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। उसके बाद अब जब आजाद होकर मदीना का शिमलाती है, मदीना में आकर के अपने बच्चों पर गिरिया नहीं किया। जाते सबसे पहले अपने नाना रसूल की कब्र पर जाते, वहां पे फरियाद है नाना रसूल, ऐ नाना आपके बाद हम पर वो जुल्म हुए कि जो कभी भी किसी पर जुल्म नहीं किए। ऐ नाना आपके बाद हुसैन के गर्दन को जुदा कर दिया गया। ऐ नाना आपके बाद अब्बास के बाजुओं को जुदा कर दिया गया। ऐ नाना आपके बाद तीन से शहीद कर दिया गया। फरियाद करके गिरिया करके उसके बाद फिर जन्नतुल बकी गई, वहां भी जनाब फातिमा के ज़हरा के कब्र पे गिरिया की। उसके बाद अब जब जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने कहा कि ज़ैनब अब आ जाओ, घर में तशरीफ ले आओ, क्योंकि शौहर ने कहा है अब उन पर हुक्म के तामील वाजिब, लिहाजा अब जनाब ज़ैनब घर की तरफ जैसे जैसे घर की तरफ आ रहे, जनाब ज़ैनब के एक अलग सी कैफियत पाई जाती है। ऐसा लगता है कि जनाब ज़ैनब का कलेजा मुंह को आ जाएगा। जनाब ज़ैनब किस तरह से वो आ रहा अपने कदम
कदम को लरसते हुए कदम को आगे बढ़ा रहे, अपने घर के आकर अपने चौखट पे सर रख देती है। जनाब अब्दुल्ला ने पकड़ के घर के अंदर ली। जब घर के अंदर जनाब ज़ैनब जैसे ही आई तो क्या देखती है कि घर में दो छोटे छोटे मुसल्लों का देखना था। अब जनाब ज़ैनब को बर्दाश्त नहीं हुआ, कहते हाँ मेरे आका मोहम्मद। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب على لعنة پروردگار محمد والے محمد ہماری اس قلیل سے عزاداری کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار اس فرش اعضا میں جتنے لوگ بھی تشریف رکھتے ہیں یا جو لوگ تشریف نہیں لا پائے، پروردگار کی نیک حاجتوں کو پوری فرما، پروردگار اس دنیا کی جس قصے میں شیعان حیدر قرار زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار پردے دار خواتین کی پردے کی حفاظت فرما، جو بے پردہ خواتین جناب زینب کی چھنی چادر کا واسطہ کو پردہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار امام زمانہ وارث خزا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو کے مخلص و آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم بارش ہو رہی ہے۔ پیاسے تھے مگر پیاس کا شکوہ نہ کیا، لاکھ پیاسے تھے مگر پیاس کا شکوہ نہ کیا، دریا میں مگر رخ ہوئے دریا نہ کیا، یہ کلیجا تمہارا مرحبا محمد مرحبا بڑا کام کیا، ماں کو کیا بات کبھی نہ کیا، یہ ایسا تمہارا مرحبا
طرح سر اڑاتے رہے تو سار کا ہے در کی طرح پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا مرحبا تشنگی میری مرادوں کی بڑھائی تم نے تو کہا کر کے دکھایا تشنگی میری مرادوں کی بجھا دی تم نے جو کہا کر کے دکھایا مرحبا مرحبا جوانی بن کر آئے میدان میں جعفر کی نشانی بن کر شور حمزہ کا دکھایا وہ شجاعتی سر میدان دکھائی تم نے کر دیا دل کو پاسپا مرحبا مرحبا تلواروں کا سینے پہ جو کھارے دیکھا اپنی ہی خون جو دیکھے وہ نہارے دیکھا تو بڑی کہے کہ یہ ممتا مرحبا خلافات کا سینے سے لگائے رکھا مر گئے سر نہ جھکایا مرحبا مرحبا جذبات میں رکھتا ہے قیامت کا اثر اپنے جذبات میں رکھتا ہے قیامت
सहरा का ये कहना मरहबा लो मोहम्मद मरहबा लो मोहम्मद मरहबा कहती थी ज़ैनब ऐ मेरे शेरो, कहती थी ज़ैनब मेरे दिलेरो, आलो मोहम्मद मेरे आलो मोहम्मद 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 आगे ज़ैनब का था चाँद सितारे मेरे चाँद सितारे मेरे चाँद सितारे पे होंगे फिदा गोर के पाले मेरे गोर के पाले मेरे गोर के पाले ख्वाब ये सच्चा हुआ सद मेरा ऊंचा रहा होने को शक्ल फिदा लाल मेरे शेर मेरे चांद मेरे आनो मोहम्मद मेरे आलो मोहम्मद आलो मोहम्मद मेरे आलो मोहम्मद आफर तैयार के खून के अब्बास हो खून के अब्बास खून के हुस्न में अकबर हो तुम जोश में अब्बास हो जोश में अब्बास जोश में अब्बास जंग के मैदान में मौत के अरमान में पाया है कुरान में ऐसे उठो ऐसे बढ़ो मौत पे तुम टूट पड़ो आलो मोहम्मद मेरे आलो मोहम्मद आलो मोहम्मद मेरे आलो मोहम्मद हाँ मेरी ताकीद पर ध्यान तुम्हारा रहे ध्यान तुम्हारा ध्यान तुम्हारा आगे लबे नहर पर घास गवारा रहे पास गवारा पास गवारा दूध न बख्शूंगी मैं शेर की बेटी हूँ मैं वादा करो आओ चलो न रहो आलो मोहम्मद मेरे आलो मोहम्मद आलो मोहम्मद मेरे आलो मोहम्मद न के प्यासे हो तुम घास पे काबू रहे घास पे काबू प्यास पे काबू रहे प्यास पे काबू शाही के अलंकार की साथ में खुशबू रहे साथ में खुशबू साथ में खुशबू बस ये तमन्ना मेरी आज रहे खून की या ये वसीयत मेरी आओ कसम आओ हशम होगा न कम आलो मोहम्मद मेरे आलो मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह وعلى الأرواح التي حلت بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأرض من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مزخر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجر الله تعالى فرجك وأسعد الله تعالى مخرجك وكبورك ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا رحمن يا رحيم لالے حیدر يا علي